شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر۔ واجب الاحترام لائق صد تکریم سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ المائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 33 کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جو آدمی اللہ کی زمین میں
فساد پھیلاتے ہیں اور قتل و غارت اور دہشت گردی اور بدکاریاں، ان کی سزا رب کائنات نے اپنی پاک کتاب میں بیان فرما دی ہے۔ ان یقتلوا، کہ ایسے ظالموں کا کیما کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، آپ نے دہشت گردوں کے لیے کسی قسم کی نرمی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور اس سے قبل شان صحابہ، عظمت صحابہ، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کے صحابہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ وہ آپ نے سماعت فرما لیا، قرآن کریم میں جو صحابہ کرام کی شان اور عظمت ہے اس کا بیان بھی آپ سماعت فرما چکے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ نے بیان سن لیا۔ آج انشاءاللہ جو بیان آپ سماعت فرمائیں گے، موضوع اور عنوان میں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی، آپ بھائیوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اپنے چہرے مبارک ذرا میری طرف کیجئے، اور آج کا موضوع جو بڑا خوبصورت ہے وہ ہے اللہ کے فرشتوں کا نبی کریم کے صحابہ سے پیار۔ اللہ کے فرشتے وہ بھی آپ کے صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارک میں ہے خلقت الملائکۃ من نور، رب کائنات نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ وخلقت الجان من نار، اللہ پاک نے جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا۔ وخلقتم مما تعلمون، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے فرشتے، ان کی شان اور عظمت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ذرا محبت سے سنیے، اللہ جو حکم دیتا ہے رب کے فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اور میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے فرشتے رب کائنات کا حکم اور امر اسی وقت میں ادا کرتے ہیں جب رب کا حکم ہوتا ہے، اس سے ایک لمحہ پہلے نہیں کرتے، ایک لمحہ بعد میں نہیں کرتے۔ جو ٹائم ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اور ذرا سنیے، قرآن مجید میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ایک لفظ سے شروع فرمائی ہیں، ایک لفظ سے۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ایک لفظ ہے۔ رب کائنات نے 5 صورتیں شروع فرمائی ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الانعام اور سورۃ الکہف اور سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر 2 اکٹھی صورتیں ہیں 22ویں پارے میں، اور اس سے پہلے 3 صورتیں رب کائنات نے ایک لفظ سے شروع فرمائی ہیں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ ذرا محبت سے اپنی زبانوں پہ ترانہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ۔ یہ سورہ مبارک سورہ فاطر بھی رب پاک نے اسی لفظ سے شروع فرمائی ہے۔
फातिर السماوات والارض, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, आसमानों ज़मीनों को पैदा फरमाने वाला, जाइल मलाइका, फरिश्तों को बनाने वाला, उली अजनिहतिम मसना, किसी फरिश्ते के दो दो पर हैं और किसी के तीन तीन हैं और किसी के चार चार हैं, यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, राईतु जिब्राईला लहू सित्तो मेअते जनाह, मैंने जनाब जिब्रील को देखा, उनके 600 पर थे, 600 पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह के नबी के सहाबा और अहले बैत से अल्लाह के फरिश्ते भी मोहब्बत करते और प्यार करते हैं। आओ ज़रा हदीस का सुच्चा और सच्चा मोती आपके सामने बखेरता हूँ, आप ज़रा मोहब्बत से तवज्जो फरमाइए, अपने दिलों को हाज़िर कर लो, अपने जिस्म के साथ जिस तरह हाज़िर हो, अपनी तवज्जो, अपना दिल, अपना दिमाग और पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ समाअत फरमाइए। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं, हसन और जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपकी शान और अज़मत में एक फ़रिश्ता आसमान से आता है, नज़ला मलकुम मिनस समाए, आसमान से फ़रिश्ता आया और अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, ये फ़रिश्ता आज अल्लाह की ज़मीन पे आया है, लम यंज़िल अर्ज़ क़त्तो, इससे कबल कभी अल्लाह की ज़मीन पर नहीं आया। ये फ़रिश्ता ज़मीन पे आया, किस मिशन पे आया, क्या पैगाम लेके आया, क्या कलाम लेके आया? फरमाया इमामुल अंबिया ने, आया है अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ता आया है, युसल्लिमु अलैया, और 3 पैगाम लेकर आया है। पहला पैगाम तो ये है, अल्लाह के पाक नबी पे सलाम करने आया है, अल्लाह के पाक नबी पे सलाम करने आया है। और माशाअल्लाह फरिश्तों का सलाम, वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम। अल्लाह के फरिश्ते अहले जन्नत पे सलाम पेश करते हैं और प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सलाम पेश करने आया। और दूसरा पैगाम मोहब्बत से नोट कीजिए, फरिश्ता कहता है, अल्लाह ने बशारत दी है, बेअन्ना फ़ातिमाता सय्यदातो निसाए अहलिल जन्नते, हज़रत फ़ातिमा को अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। पहला पैगाम अल्लाह के नबी के नाम सलाम है और दूसरा हज़रत फ़ातिमा की शान व अज़मत है। और तीसरा पैगाम फरमाया, रब का फरिश्ता ये पैगाम लेकर आया है, बे अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नते, अल्लाह के पाक पैगंबर के नवासे जनाब हसन जनाब हुसैन, अल्लाह ने उन दोनों को तमाम जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। अल्लाह का फरिश्ता आया, बड़ी मोहब्बत लेके आया, बड़ा ऊंचा और अज़मत वाला पैगाम लेकर आया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। जनाब हसन हज़रत हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया। अल्लाह का फरिश्ता ये सलाम लेकर आया और पैगाम लेकर आया। और दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपने मुकर्रब फरिश्तों का सलाम नसीब फरमा दे। हज़रात गिरामी, आइए एक और हदीस का सुच्चा और सच्चा मोती आपके सामने बखेरता हूँ। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारी ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आसमान से एक फरिश्ता आता है और अपने रब का पैगाम लेकर आता है और बशारत लेकर आता है। बशारत क्या सुनाता है? बशरनी बे बैतिन फिल जन्ना,
اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کا گھر بنایا ہے اور جنت کے اندر بنایا ہے، اور کس چیز کا بنایا ہے؟ نہ اینٹ کا، نہ گارے کا، نہ پتھر کا۔ اور حدیث میں آتا ہے رب کائنات نے حضرت خدیجہ کے لیے جنتوں میں جنت کے موتی لے کر محل تیار فرمایا ہے۔ اور اس سے آگے سنیے اس محل کی شان کیا ہے؟ لا صخب فیہ ولا نصب، نہ اس میں کوئی شور شرابہ ہے، نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہے۔ دنیا میں انسان بڑا پیارا گھر بناتا ہے، لیکن محلے دار، دائیں بائیں والے، آس پاس والے اگر بے نصیب ہوں تو اپنی آوازوں کے ساتھ ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، اللہ نے جنت میں موتیوں کا گھر بنایا، لا صخب فیہ ولا نصب، نہ تھکاوٹ ہے نہ شور ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی جنت میں اعلیٰ گھر نصیب فرما دے، ہمارے والدین کو اور جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اے پاک پروردگار ان سب کو معاف فرما کے جنت میں گھر نصیب فرما دے۔ حضرات گرامی، آؤ ذرا محبت کے ساتھ سنتے جائیے۔ ایک اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں، نام آپ نے سنا ہے، ذرا محبت سے، شوق سے اور توجہ سے ان کا نام سماعت فرما لیجئے۔ نام کیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، غسیل ملائکہ۔ نام ایک ہے، صحابی دو ہیں، اور دونوں کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوئے۔ ذرا محبت سے سنیے، غزوہ احد کا مقام ہے۔ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حنظلہ کو دیکھا جب وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تغسلہ الملائکہ، آسمان سے اللہ کے فرشتے آئے جو حضرت حنظلہ کی میت کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا پیار ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کا پیار ہے۔ رب بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور قرآن بھی آپ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ فرمایا حنظلہ کو آسمان سے فرشتے آئے غسل دینے کے لیے، ذرا اس کی خبر لیجئے، کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے، کیا واقعہ ہے۔ گھر سے خبر کا پتہ چلایا گیا اور آپ کی بیوی نے بتایا حضرت حنظلہ پر غسل واجب ہو چکا تھا۔ ادھر سے اللہ کے پاک پیغمبر کا منادی آتا ہے، آواز آتی ہے، جہاد کا بلاوا آتا ہے، فوراً بھاگے، نفیر عام ہے، پاک پیغمبر کے ساتھ نکلے، جہاد کیا، غسل کا وقت نہ ملا، شہید ہو گئے۔ آسمان سے رب کے فرشتے آ کے اس اللہ کے ولی کو غسل دیتے ہیں۔ کانت تغسلہ الملائکہ، ایک یہ حضرت حنظلہ ہے جن کا لقب غسیل ملائکہ ہے، ایک دوسرے صحابی ہیں، نام ان کا بھی حنظلہ ہے۔ سن لیجئے اور محبت سے نوٹ کیجئے۔ ایک دن گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے، کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ جناب ابوبکر، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ جناب ابوبکر فرماتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے؟ کہا جب مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، نبی کریم کی مجلس میں، کأنہ یذکرنا الجنت والنار، پیارے نبی کریم علیہ السلام جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا بیان ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ فلما آفسنا الاولاد والذریات، جب اپنے بال بچوں میں اپنے کام میں جاتے ہیں حالت بدل جاتی ہے۔
حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جناب ابو بکر عرض کرتے ہیں حنظلہ یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، میرا بھی یہی مسئلہ ہے، آؤ دونوں مل کر اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، جب باہر جاتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے۔ فرمایا رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے حنظلہ تیری شان یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے، اللہ کے فرشتوں کا تو اس سے پیار یہ ہے، اگر تو اسی طرح رہے جس طرح مسجد میں ہوتا ہے، باہر اپنے گھر میں، اپنے بال بچے میں، اپنے کاروبار میں، ہر حال میں اسی طرح رہے، لصافحتکم الملائکہ، پھر آسمان سے فرشتے اتر آئیں، تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، مصافحہ کریں اور تم سے سلام لیا کریں، لصافحتکم الملائکہ، اللہ کے فرشتے تم سے اس قدر محبت اور پیار کریں، تم سے آ کے مصافحہ کریں۔ عزیز بھائیوں، یہ ہے اللہ کے فرشتوں کا پیار، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی محبت کرتے ہیں، قرآن بھی آپ کی عظمت بیان کرتا ہے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں اور اللہ کے امر کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کے فرشتے بھی پاک پیغمبر کے صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور آؤ ذرا محبت سے اپنے چہرے میری طرف کیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی کا تذکرہ کرتا چلا جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرما ہیں، آپ کا جو ازار مبارک ہے ٹانگ سے اوپر تھوڑا سا اٹھ گیا ہے، جناب ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ اسی حالت میں تشریف فرما ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اسی حالت میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ فوراً اپنے تہمد مبارک کو نیچے کر کے سیدھا کر لیتے ہیں۔ اماں جی عائشہ نے سوال کیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ اسی طرح تشریف رکھ کے بیٹھے رہے، جب جناب عثمان آئے آپ نے ان کے لیے اپنے تہمد کو سیدھا کر لیا۔ فرمایا عائشہ سن لو، ام المومنین سن لو، نبی کی پیاری بیوی سن لو، الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، ایسے بندے سے میں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرشتے حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اور حضرت سعد کا نام آتا ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور انشاءاللہ ابھی ان کا بیان آئے گا، آپ کے چہرے پہ نور آئے گا اور خوشیاں آئیں گی، چہروں پہ نورانیت آئے گی۔ بیض اللہ وجوہکم ورفع اللہ قدرکم، اپنے پاک پروردگار سے خطبہ جمعہ سے پہلے آپ سب کے لیے دعا کی ہے۔ دعا کیا کی ہے؟ یا اللہ جتنے تیرے بندے آمنہ مسجد میں آ گئے، ان کے چہروں کو دنیا میں بھی خوش رکھ، آخرت میں بھی ہنستا مسکراتا رکھ۔ پہلے بھی دعا کی ہے، اب بھی دعا کرتا ہوں۔ آؤ ذرا محبت سے حضرت سعد بن معاذ کا بیان سنیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ صحابہ نے جنازہ اٹھایا، جنازہ چارپائی بڑا ہلکا پھلکا، منافقین نے مذاق شروع کر دیا، ما خف جنازتہ، حضرت سعد کا جنازہ بڑا ہلکا ہے، بڑا ہلکا جنازہ ہے، چارپائی کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سنا تو فرمایا ان الملائکۃ کانت تحملہ، اے میرے صحابہ خالی تم نے حضرت سعد کا جنازہ نہیں اٹھایا،
اللہ کے فرشتوں نے بھی اس چارپائی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ان الملائکۃ کانت تحملہ۔ نمبر 2، ذرا محبت سے سنیے، فرمایا پہلی شان اور فضیلت یہ ہے، سعد کا جنازہ حضرت سعد بن معاذ کی چارپائی اللہ کے فرشتوں نے اٹھائی ہے۔ اور ذرا اس سے آگے سنیے اور نوٹ کیجئے اور اپنی انگلیوں پر گنتے جائیے، فرمایا اہتزا عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ۔ یہاں فرشتوں کی بات ہے، جو اللہ کا عرش ہے وہ بھی پاک پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا عرش ہے، فرمایا میرے صحابہ اہتزا عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ۔ حضرت سعد بن معاذ کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے فرشتوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے، رب کا عرش جو ہے حضرت سعد کی موت پہ کانپ گیا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، رب کائنات نے حضرت سعد کی موت پر اپنے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ بھائیو، جو آسمان ہے وہ بھی صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو جنت ہے وہ بھی صحابہ سے محبت کرتی ہے، جو اللہ کا عرش ہے وہ بھی صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا لوگو، سعد بن معاذ کا جنازہ اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہے۔ حضرت سعد کی موت پہ رب کا عرش کانپ گیا ہے۔ فرمایا حضرت سعد کی وفات پہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور اس سے آگے سنیے، فرمایا شاہدہ 70,000 من الملائکہ، حضرت سعد کا جنازہ اٹھانے والے وہ فرشتے اور ہیں، اور 70,000 فرشتہ آسمان سے آیا ہے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ یہ ہے صحابہ سے اللہ کے فرشتوں کا پیار۔ اور جنازہ کس نے پڑھایا؟ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے فرشتے پیار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آ گیا، پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، جناب جبریل آ گئے انسانی شکل میں، اور جس صحابی کی شکل میں آپ آتے ان کا نام بھی سن لو، حضرت دہیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شکل و صورت میں جناب جبریل آیا کرتے تھے۔ آئے، آ کے ایمان کا سوال کیا، اسلام کا، احسان کا، قیامت کا اور اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کا سوال جواب کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت دہیہ کی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے۔ حضرت عمر سے اللہ کے فرشتوں کا اس قدر پیار اور محبت ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے حضرت جبریل کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ کوئی سوالی نہیں تھا، یہ مسافر نہیں تھا، یہ انسان نہیں تھا، یہ جناب جبریل تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں جنہوں نے جناب جبریل کو اپنی آنکھوں مبارک سے دیکھا ہے۔ کیسا پیار ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ فرشتوں کا، اور کیسی محبت ہے، اور کس قدر انداز ہے محبت کا۔ حضرت حنظلہ سے محبت حضرت حمزہ رضی اللہ، اور میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، ذرا سن لیجئے، آپ نے سنا نہیں ہوگا، جس طرح حضرت حنظلہ کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا، وہ غسیل ملائکہ بن گئے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا، آپ بھی غسیل ملائکہ ہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور آپ کی ہمشیرہ اپنے بھائی کی شہادت پہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سن لیجئے، فرمایا تبکینا او لا تبکینا فإن الملائکۃ تظلہ بأجنحتہا، تم آنسو بہاؤ نہ بہاؤ، تم روو نہ روو،
اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے حضرت عبداللہ کی میت پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ تبکینا او لا تبکینا، آنسو بہاؤ کہ نہ بہاؤ، فإن الملائکۃ تظلہ، اللہ کے فرشتوں نے حضرت جابر کے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی میت پہ اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ اللہ والو، آؤ محبت میں اپنے دلوں میں صحابہ کا پیار لے کر جاؤ، اور سن لیجئے اللہ بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں، قرآن بے عظمت صحابہ بیان کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ کے فرشتے بھی صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اور جو جنت ہے وہ بھی صحابہ سے پیار کرتی ہے، جو آسمان ہے وہ بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جو میرے رب کا عرش ہے وہ بھی صحابہ سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوستو سن لیجئے، ایک بچہ کالج پڑھتا ہے، یونیورسٹی پڑھتا ہے، جب اس کا رزلٹ ملتا ہے تو ساتھ ایک الگ کاغذ ملتا ہے، ایک رزلٹ کارڈ ہے، ایک سند ہے، اور ایک اس کے ساتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے۔ ہوتا ہے نا جی، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ یہ یونیورسٹی سے ملا ہے، یہ کالج سے ملا ہے، یہ سکول سے ملا ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کو اللہ نے خود کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیا۔ کہاں ہے قرآن میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، وفات پا چکے ہیں، کہا کرتے لوگوں بار بار کہا کرو اللہ میں تیرے تے راضی، 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 یا اللہ میں تیرے تے راضی کہتے رہا کرو، کبھی تو اللہ فرمائے گا نا میرے بندے میں تجھ پہ راضی، کسے ویلے تے اللہ فرما ہی دے گا نا، تو کہا کرو اللہ میں تیرے تے راضی۔ رضینا باللہ ربا، تو کریکٹر سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا ہے، قرآن میں نازل فرما دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نہ سکول کا، نہ مدرسے کا، نہ یونیورسٹی کا، نہ کسی ادارے کا، بلکہ اللہ رب العزت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی محبت نصیب فرمائے، دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم بھائیوں، حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ قرضہ شہید کو بھی نہیں معاف، قرضہ شہید کو بھی نہیں معاف، ہر گناہ معاف ہے اس کا سوائے قرض کے۔ اور جناب جبریل یہ اسپیشل پیغام لے کر آئے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو قرضہ ادا کرنے کی نیت کر لے، نیت کر لے، ارادہ پختہ، جب ارادہ کر لے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، صحیح بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر، ایک آدمی نے دوسرے سے قرضہ لے لیا، اب وعدہ آ گیا جو کیا تھا واپسی کا، اب وہ سمندر کے دوسری طرف ہے قرضہ دینے والا، اور لینے والا دوسری طرف ہے۔ وہ اللہ کا بندہ آیا، اسے کشتی کوئی نہ ملی وقت مقررہ پر، سواری کوئی نہ ملی،
اب پانی ہے، پانی میں سفر کر نہیں سکتا، کیا کرتا ہے؟ ایک لکڑی لیتا ہے، لکڑی لے کے اس کو کریدا اور اس کے اندر رقم ڈال دی 1000 دینار، 1000 دینار، صحیح بخاری شریف میں ہے، اور اسے اللہ کے سپرد کر دیا، کہا دوسرے کنارے میں نے قرضہ دینا ہے، یا اللہ یہ رقم اس بندے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی وہ لکڑی اٹھاتا ہے اور اس بندے کے پاس لے جاتا ہے، وہ دوسرے کنارے کھڑا ہے، اور لکڑی کو پکڑا، اس نے سمجھا یہ ایندھن ہے، گھر جا کے جلا لیتا ہوں۔ وہ آدمی جیسے رقم لینی ہے وہ تو آیا کوئی نہیں، گھر گیا، اس لکڑی کو کھولا تو اندر سے 1000 دینار نکل آیا، اس بندے کا میسج بھی نکل آیا۔ اللہ نے انتظام فرما دیا، قرضہ دینے والا مخلص تھا، تو پیاری دعا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یہ دعا ہے۔ پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ کے فضل سے اتر جاتا ہے، صرف نیت خالص ہو، اللہ سے رابطہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق وسیع نصیب فرمائے، اور آپ کے ساتھی، آپ کے بھائی شروع دن سے، پہلے دن سے جب سے یہ اللہ کا گھر قائم ہے، آمنہ مسجد، پہلے دن سے لے کر آج تک اس اللہ کے گھر سے محبت ہے۔ بھائی محمد الیاس صاحب شدید بیمار ہیں، دعا کرو اللہ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اسی طرح جتنے مسلمان بیمار ہیں، مرد عورتیں، اللہ پاک سب پہ رحم و کرم فرمائے، ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور سچی بات ہے، یہ جو مسجد کی محبت ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور کچھ وابستگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، پہلے دن سے لے کر شروع سے آج تک اس اللہ کے بندے کی محبت ہے۔ اللہ یہ محبت قبول فرما کے اس کی مشکل آسان فرما دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔